تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے کہ جس نے اس پوری کائنات کو تخلیق فرمایا، اور درود و سلام ہوں حضور سرور عالم فخر موجودات باعث تخلیق کائنات سید ولد آدم شفیع بنی آدم آقا مولا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر کہ جنہیں اللہ رب العزت نے اس کائنات کی تخلیق کی وجہ اور سبب قرار دیا، اور معجزات کے ذریعے جن کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعریف اور حمایت فرمائی، اور درود و سلام حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جمیع صحابہ کرام، اہل بیت کرام، اور اس امت کے علماء کرام اور اولیاء کرام پر کہ جنہیں اللہ رب العزت نے علم و فضل سے نوازا اور کرامات کے ذریعے جن کی حمایت اور تعریف فرمائی۔ سامعین محترم، آج رجب المرجب کی 7 تاریخ ہے، اور گزشتہ دن یعنی 6 رجب المرجب کو ہمارے یہاں حضور سیدنا خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ کے اس کے حوالے سے نہایت ہی جوش و خروش کے ساتھ اور نہایت ہی عقیدت اور احترام کے ساتھ منایا جاتا ہے، اور گزشتہ کل بھی منایا گیا۔ حضور سیدنا خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ کی ذات کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ آپ تاریخ اسلام کی ایک مسلمہ، مقدس اور مبارک ہستی و شخصیت ہیں، جن کے اللہ کے ولی ہونے میں کسی قسم کا کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔ آپ کی دین اسلام کے لیے خدمات صفحہ تاریخ پر موجود ہیں، اور کوئی بھی شخص ان کی دین اسلام کے لیے کی جانے والی خدمات سے ناواقف نہیں ہے۔ لاکھوں لوگوں کا ان کے ہاتھوں پہ کلمہ پڑھنا اور کروڑوں لوگوں کا ان کے ہاتھوں پہ توبہ کرنا، یہ ان کی اسلامی خدمات کی صرف ایک جھلک ہے۔ حضور سیدنا خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ کے جہاں سیرت کے چرچے ہیں، اخلاقیات کے چرچے ہیں، جہاں ان کی تعلیمات کے چرچے ہیں، وہاں ان کی بہت سی کرامات بھی ذکر کی جاتی ہیں اور بیان کی جاتی ہیں۔ مثلاً جادوگروں سے مقابلے کا ہونا، اور اس دور کے سب سے بڑے جادوگر کا اپنے جادو کے زور پر آسمان پر اڑنا، اور حضور خواجہ غریب نواز چشتی علیہ الرحمہ کی نالین کا آسمان پر اڑنا اور اس کے سر پر برسنا، یہ بڑی مشہور کرامت ہے جو خواجہ غریب نواز کی مشہور ہے۔ آج کے دور میں کچھ ایسے لوگ ہمارے معاشرے میں پیدا ہوئے کہ جو اللہ کے اولیاء کی ان کرامات کا یا تو سرے سے انکار کرتے ہیں، یا پھر ان کرامات کے ہونے کو وہ ایک اتفاق قرار لیتے ہیں، اور بہت سی مسلمہ جو کرامات ہیں ان کے وہ انکار کے مرتکب ہوتے ہیں۔ تو آج کا موضوع اسی حوالے سے ہے کہ اولیاء کرام کی کرامات، اور دوسرا یہ کہ کیا اولیاء کی کرامات نظر آنے کی وجہ سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر اور ان کی فضیلت پر کوئی فرق پڑتا ہے؟ یعنی آسان الفاظ میں یوں سمجھ لیجیے کہ صحابہ کرام سے اتنی کرامات کیوں منقول نہیں ہیں؟
صحابہ کرام حضرت ابوبکر صدیق جیسی شخصیت، ان کی کرامتیں مشہور کیوں نہیں ہیں؟ اور حضور غوث اعظم، حضور خواجہ غریب نواز اور دیگر اولیاء کی کرامتیں اتنی مشہور کیوں ہیں؟ اگر ان کی کرامتیں ہیں تو کرامتوں کے حقدار تو سب سے بڑھ کر حضرت ابوبکر صدیق ہیں کہ وہ سب سے افضل ہیں انبیاء کے خان. تو کرامتیں تو ان کی ہونی چاہیے. ان کی کرامتیں ذکر نہیں کی جاتی ہیں، سننے پڑھنے میں نہیں آتی، لیکن ان کی کرامات اتنی ہیں کہ شمار کرنا ممکن نہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور خواجہ غریب نواز حضرت ابوبکر صدیق سے معاذ اللہ افضل ہو گئے، یا بعد کے جو اولیاء ہیں وہ حضرات صحابہ سے افضل ہیں. تو آج کی اس گفتگو میں انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ اس سوال کا جواب نہایت آسانی کے ساتھ سمجھایا جا سکے. سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ کرامت اور معجزہ کہتے کسے ہیں. دنیا میں 3 قسم کی چیزیں ایسی ہوتی ہیں، یعنی 3 قسم کے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے خلاف عادت باتیں صادر ہوتی ہیں. ان میں سے ایک اللہ کے نبی ہیں یعنی انبیاء و رسول، دوسرے اللہ کے مقربین ہیں، اور تیسرے کافر یا فاسق و فاجر لوگ ہیں. اللہ کے نبیوں سے جو چیز خلاف عادت صادر ہو اسے معجزہ کہتے ہیں. اللہ کے اولیاء سے، مقربین سے جو چیز عادت کے خلاف صادر ہو اسے کرامت کہتے ہیں. اور کافر سے، فساق سے یعنی فاسق و فاجر اور گناہگار شخص اگر کبھی کوئی ایسا کر دے تو یا تو جادو کے زور پر ہوتا ہے یا استدراج کہلاتا ہے. یہ 3 قسم کے لوگ ہیں جن سے خلاف عادت کاموں کا صادر ہونا ممکن ہے. اب معجزہ کیا چیز ہے؟ معجزہ کہتے ہیں اس کام کو وَأَمْرٌ خَارِقٌ لِلْعَادَةِ کہ وہ ایسا کام کہ جو عادت کے ایسا خلاف ہو. یجریہ اللہ تعالی علی ایدی الانبیاء والمرسلین کہ جنہیں اللہ تعالیٰ انبیاء اور رسولوں کے ہاتھوں پر جاری کرتا ہے. اور کس لیے؟ تائیداً لہم وتحدیاً لاقوالہم، ان کی تائید کے لیے اور ان کے جو اقوال ہوتے ہیں ان کے اقوال کی تائید کے لیے اور دشمنوں کو چیلنج کرنے کے لیے. اور کرامت کسے کہتے ہیں؟ ہوا امر خارق للعادت، وہ ایسا خلاف عادت کام یجریہ اللہ تعالی علی یدی ولی جو اللہ تعالیٰ کسی ولی کے ہاتھ پر جاری کرے، تعیینا لہ ونصرا للدین، اس شخصیت کی تائید کے لیے یا دین کی حمایت کے لیے. یہ 2 قسم کے امور ہیں، معجزہ اور کرامت. معجزے اور کرامت میں فرق یہ ہے کہ معجزہ نبی سے ہوتا ہے جس پر ایمان رکھنا فرض ہے، معجزے کا انکار کفر ہے. کرامت یہ نبی سے نہیں ہوتی، یہ ولی سے ہوتی ہے. معجزہ وہ چیز ہوتی ہے کہ جس میں پھر معجزے کی 2 قسمیں کی جاتی ہیں. ایک معجزات کبریٰ کہلاتے ہیں یعنی بڑے معجزات، اور ایک معجزات صغریٰ کہلاتے ہیں کہ جو چھوٹے معجزات ہوتے ہیں. معجزات کبریٰ مثال کے طور پر ایسا معجزہ کہ جس سے سامنے والے کو چیلنج کیا جائے کہ اگر تم سچے ہو تو اس جیسا کر کے دکھاؤ، اور انبیاء کے علاوہ اور کوئی ایسا کام نہیں کر سکتا. جیسے مثال کے طور پر حضور اکرم علیہ السلام کا چاند کے 2 ٹکڑے فرمانا، یہ نبیوں کے سوا کوئی نہیں کر سکا، اور صرف نبیوں میں سے بھی صرف حضور علیہ السلام نے کی. اب کوئی اللہ کا ولی بھی چاند کے 2 ٹکڑے، اس چیلنج کی وجہ سے اللہ کے ولی کے لیے بھی ایک حد تک یہ چیلنج پورا کرنا بھی ممکن نہیں، اور اللہ کے جو اولیاء ہوتے ہیں وہ اس چیلنج میں آتے ہی نہیں. یہ چیلنج کیا جاتا ہے کفار سے، نہ ماننے والوں سے، اور نہ ماننے والا کوئی بھی شخص اللہ کے نبی کے اس چیلنج کو کبھی پورا نہیں کر سکتا. یہ معجزات کبریٰ میں شمار کیے جاتے ہیں. معجزات صغریٰ وہ ہوتے ہیں جس کی مثال ہمیں اللہ کی اولیاء کی کرامات میں نظر آتی ہے. مثال کے طور پر لعاب نہر ڈالنا اور کھانے میں برکت ہو جانا، یہ اللہ کے انبیاء سے بھی ثابت ہے اور اولیاء سے بھی ثابت ہے. کھارے پانی میں لعاب ڈالنا، اس کا میٹھا ہو جانا، اولیاء سے بھی ثابت ہے، انبیاء سے بھی ثابت ہے. تو یہ معجزات صغریٰ وہ ہوتے ہیں کہ جن میں اولیاء کی کرامات میں ان معجزات کی جھلک نظر آتی ہے. لیکن یہ برابر ہرگز نہیں، ایسا ہرگز نہیں کہ کوئی ولی کے کرامت دکھا کے کسی نبی کے برابر ہو گیا ہو، ہرگز نہیں.
دوسری چیز ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ فطرت کا ایک اصول اور ایک قانون ہے کہ اگر کوئی چھوٹا اسے کسی بات میں مہارت ہو جائے، کسی ایک خاص کام میں وہ ماہر ہو جائے، وہ بڑے سے افضل نہیں ہو جاتا۔ یہ ایک مسلمہ اصول اور انسانی فطرت کا اصول ہے کہ کسی چھوٹے مرتبے والے شخص کو کسی کام میں فضیلت حاصل ہو جائے، اس سے کوئی چیز صادر ہو جائے کہ بڑوں سے نہ صادر ہوئی ہو، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کا رتبہ بڑوں سے بڑھ گیا ہے۔ اب اس کی چند مثالیں آپ تاریخ کے اور قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھیں کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دونوں اللہ کے پیغمبر ہیں، لیکن درجوں کے اعتبار سے حضور حضرت عیسیٰ سے افضل ہیں اور تمام انبیاء سے افضل ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، اے اللہ تو آسمان سے ایک دسترخوان نازل فرما۔ آسمان سے دسترخوان نازل ہو جاتا ہے، من و سلوہ اس میں نازل ہے، جنت کی نعمتیں اس میں موجود ہیں۔ یہ حضرت عیسیٰ کا معجزہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کی دعا پر جنت سے ایک پورا دسترخوان ان کی امت کے لیے نازل ہو رہا ہے، لیکن رسول اللہ کی سیرت میں ایسی کوئی مثال نہیں ہے۔ امت محمدیہ کے لیے جنت سے دسترخوان نہیں اترا، تو کیا اس بنیاد پہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ حضرت عیسیٰ حضور سے افضل ہو گئے؟ یقیناً نہیں۔ تو کم مرتبے والے شخص کو فضیلت کا ملنا، اس سے کسی کام کا صادر ہونا، یہ ہر وقت ہر کسی یہ اس بات کو لازم نہیں ہے کہ اس کا مرتبہ بڑوں سے افضل ہو گیا۔ ایک اور مثال سمجھیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر 40 دن یا 40 سال حضرت موسیٰ کی امت کے لیے آسمان سے دسترخوان، آسمان سے من و سلوہ نازل ہوتا رہا، جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں سورہ بقرہ میں اور دیگر سورتوں میں کئی مرتبہ فرمایا، وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ کے الفاظ کے ذریعے کہ ہم نے تم پر من و سلوہ آسمان سے نازل کیے۔ امت محمدیہ کے لیے من و سلوہ کبھی نازل نہیں ہوا۔ حضرت موسیٰ کی امت بنی اسرائیل ایک گراؤنڈ میں، ایک میدان میں گر جاتی ہے، روک دی جاتی ہے، اور اسے یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہاں ان کے اوپر سایہ بادل کرتے ہیں، انہیں مکان بنانے کی ضرورت نہیں پیش آ جاتی۔ 40 دن یا 40 سال ان کی سروں پر بادل سایہ کیے رہے، اور یہ 40 سال وہ تھے کہ ان کا بچہ پیدا ہوتا تو لباس سمیت پیدا ہوتا، جو بچے کا جسم بڑھتا تو لباس بھی سائز میں بڑھتا جاتا۔ یہ حضرت موسیٰ کی امت کی کرامت ہے اور حضرت موسیٰ کا معجزہ ہے۔ حضور کی امت میں ایسا ثابت نہیں۔ تو کیا حضرت موسیٰ حضور سے افضل ہو گئے؟ ہرگز نہیں۔ تو چھوٹوں کی یعنی کم مرتبے والے کسی شخص کو اس سے کسی کام کا صادر ہونا، یہ ہرگز اس بات کو لازم نہیں ہے کہ کسی بڑے مرتبے والے سے اسے فضیلت مل گئی۔ کسی سے صادر ہونا ممکن ہے، کسی بڑے سے کوئی کام نہ صادر ہوا ہو، اس نے کوئی کام نہ کیا ہو اور چھوٹے نے وہ کام کر دیا ہو، کم مرتبے والے، کم درجے والے نے وہ کام کر دیا ہو، تو ان میں آپس میں کوئی کسی قسم کا کوئی اختلاف یا کسی قسم کی کوئی مخالفت یا کسی قسم کا کوئی مقابلہ ہرگز نہیں۔ اور مثالیں بھی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم الجامع صحیح کی حدیث مبارکہ ہے کہ حضور اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت جب دین ذوق اختیار کر جائے، یعنی دین جب بظاہر کمزور ہوگا، اس دور میں کچھ مسلمان ایسے ہوں گے کہ جو عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ ایک مسلمان کو 50 صحابہ کے عمل کے برابر اجر عطا فرمائے گا۔ ایک شخص کو کتنے صحابہ کے برابر؟ 50 صحابہ کے برابر اجر ملے گا۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا وہ ایک شخص جسے 50 صحابہ کے برابر اجر مل رہا ہے وہ کسی ایک صحابی سے بھی افضل ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ چھوٹوں کو جو عمل میں جو اجر بھی اگر کبھی اضافے کے ساتھ دیا جائے تو وہ کبھی بھی بڑوں کی برابری ہرگز نہیں کر سکتے۔ اور مثال یہ کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ صحابہ کے سردار ہیں، تمام انبیاء کے بعد کائنات میں سب سے افضل حضرت ابوبکر صدیق کی ذات ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ شیخ ابی طالب 3 سال کا محاصرہ ہوتا ہے، بائیکاٹ، سوشل بائیکاٹ کیا جاتا ہے مسلمانوں کا، نبوت کے 7ویں سال سے لے کے 10ویں سال تک۔ یعنی حضور نے جب نبوت کا اعلان فرمایا
تو اعلان نبوت کیے ہوئے جب 7 سال ہوئے تو 7ویں سے 10ویں سال تک 3 سال تک سوشل بائیکاٹ کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ 3 سال مسلمانوں نے شہر ابی طالب ایک وادی ہے، ایک گھاٹی ہے، وہاں رہ کر بھوک کی وجہ سے درختوں کے پتے بھی کھائے۔ دوسری طرف ایک صحابی ہے حضرت سیدنا خبیب رضی اللہ تعالیٰ، مشرکین مکہ انہیں گرفتار کر لیتے ہیں، مکہ میں لے جاتے ہیں، مکہ میں لے جا کر انہیں دین بدلنے کا کہتے ہیں، وہ دین نہیں چھوڑتے، وہ اپنے دین پر، دین اسلام پر قائم ہیں۔ مشرکین انہیں بیڑیوں سے، زنجیروں سے جکڑ دیتے ہیں اور کھانے پینے کو کچھ نہیں دیتے۔ اب یہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ کہ حضرت خبیب بیڑیوں میں جکڑے ہوئے ہیں، زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں، لیکن ان کے ہاتھ میں انگور کے خوشے آ جاتے ہیں۔ انگور کے خوشے ان کے ہاتھ میں۔ وہاں 3 سال کا معاشرہ، ایک بار بھی جنت سے انگور کے خوشے نہیں اترے، اور یہاں بیڑیوں میں جکڑا ہوا شخص، اس کے لیے جنت سے انگور کے خوشے اتر آتے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ تو کیا مطلب کہ حضرت خبیب حضرت ابوبکر سے افضل ہو گئے؟ ہرگز نہیں۔ ان کا مقام اپنی جگہ، ان کا مقام اپنی جگہ، لیکن ان کی حمایت کے لیے اور کافروں کے مقابلے میں ان کی ثابت قدمی اور ان کی شان و شوکت کے اظہار کے لیے اللہ نے کیا کیا کہ بیڑیوں سے جکڑی ہوئی حالت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں میں انگور کے خوشے تھما دیے اور یہ اسے کھاتے رہے۔ ایک اور مثال ہے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ، کون واقف نہیں ان کے نام سے؟ حضور کے چچا اور بڑے عظیم المرتبہ صحابی ہیں، غزوہ احد میں شہید ہو جاتے ہیں۔ شہید کیے جانے کے بعد حضرت ہند جو بعد میں اسلام لائے، وہ شہادت کے بعد ان کے جسم کا مسئلہ کرتی ہیں، یعنی ان کا سینہ چاک کرتی ہیں، اندر سے جگر نکالتی ہیں، آنکھیں کان ناک کاٹ لیے جاتے ہیں۔ حضرت امیر حمزہ حضور کے چچا اور جنہیں اللہ کا شیر کہا جاتا ہے، رسول اللہ کا شیر کہا جاتا ہے، وہ صحابی، ان کے جسم کا مسئلہ ہو جاتا ہے، ان کا جسم ان کی شہادت کے بعد کاٹا جاتا ہے، لیکن حفاظت کا کوئی اہتمام نہیں۔ اب آئیے انصاری صحابی کہ جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاسوسی کی خاطر کسی قبیلے بھیجا، قبیلے والوں نے راستے میں انہیں پتہ چلا اور راستے میں انہیں شہید کر دیا گیا۔ اب جب شہید کر کے واپس اپنے قبیلے وہ قاتل لوگ پلٹے تو قبیلے کے سردار سے کہا کہ ہم نے انہیں شہید کر دیا، تو اس نے کہا کہ نشانی کے طور پر ان کے جسم کا کوئی حصہ کاٹ کے لے آؤ تاکہ ہمیں یقین آ جائے کہ تم نے واقعی انہیں قتل کیا۔ اب وہ واپس پلٹ رہے ہیں ان صحابہ کے جسموں کو کاٹنے کے لیے اور جسم کے کسی عضو کو کاٹ کر اپنے ساتھ لے جانے کے لیے۔ جب واپس پلٹ رہے ہیں تو یہ دیکھیے وہاں امیر حمزہ اور یہاں انصاری صحابہ، ان کا مقام اور یہ ان کا مقام رتبہ یہ کہ اللہ نے ان کی حفاظت کا انتظام یہ فرمایا کہ بھیڑیں جو ڈنک مارتی ہیں، ان بھیڑوں نے ان صحابہ کے جسموں کو پورا کا پورا ڈھانپ دیا، اور وہ کفار باوجود چاہنے کے اور ارادے کے ان کے جسموں سے ان کا جسم کا کوئی عضو نہیں کاٹ سکے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جن کی جسموں کی حفاظت کی گئی وہ امیر حمزہ سے افضل ہو گئے؟ ہرگز نہیں۔ تو یہ چند مثالیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں کہ جن کا مقصد صرف اتنا سمجھانا ہے کہ کسی کو کسی کم رتبے والے شخص سے اگر کوئی کرامت صادر ہو جائے، وہ کسی کرامت کا اظہار کر دے، تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس کا رتبہ اس سے پہلے والے یا اس سے اونچے رتبے والوں سے افضل ہو گئے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ سے اگر کرامت صادر ہو رہی ہے، ہرگز مطلب یہ نہیں کہ یہ صحابہ کے برابر یا صحابہ سے افضل ہو گئے۔ حضور غوث اعظم سے اگر کرامت صادر ہو رہی ہے تو ہرگز یہ مطلب نہیں کہ صحابہ کرام سے کرامتیں صادر نہیں ہوئی یا یہ صحابہ سے افضل ہو گئے۔ اور صحابہ کی کرامتیں آج مشہور کیوں نہیں ہیں؟ مرزا انجینئر کے حوالے سے یہ اعتراض اٹھایا جاتا ہے کہ صحابہ کی کرامتیں مشہور نہیں کہ وہ سب سے افضل ہیں، اور ان سے سب سے زیادہ کرامتوں کا اظہار ہونا چاہیے تھا کہ وہ کائنات میں سب سے افضل لوگ ہیں، افضل لوگوں کی کرامتیں زیادہ ہونی چاہیے تھی۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ کرامت ہوتی کیوں ہے؟ کرامت ہوتی ہے کسی شخصیت کو اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ پر کرامت اس لیے ظاہر کرواتا ہے تاکہ اس کرامت کو دیکھ کر اس کے آس پاس کے لوگوں کے ایمان میں اضافہ ہو، آس پاس کے لوگوں میں وہ کرامت دیکھ کر ایمان میں اضافہ ہو۔ اور صحابہ کرام کا گروہ وہ گروہ ہے کہ جنہوں نے براہ راست حضور کا دیدار کیا، ان کے ایمان میں اور ان کے آس پاس کے لوگوں کے ایمان میں مختلفی کی ضرورت ہی نہ تھی کہ جس نے حضور کا دیدار کر کے ایمان حاصل کیا ہو اور حضور سے براہ راست تربیت پائی ہو، انہیں کسی دلیل کی ضرورت نہیں پڑتی، ان کے سامنے سب سے بڑی دلیل حضور کی ذات موجود ہے۔
انہیں کیا ضرورت کہ وہ کرامتوں کے اظہار کے ذریعے ایمان میں اضافے کا سبب کریں؟ اور ایسا ہرگز نہیں کہ ان صحابہ سے کرامتیں نہیں ہیں، ان صحابہ کی کرامات آپ کتابیں اٹھائیں، ہزارہا کرامتیں مشہور ہیں۔ آپ کو حضرت عمر فاروق کا وہ خط کیوں بھول جاتے ہیں کہ جو دریائے نیل کے لیے لکھا گیا، اور دریائے نیل جو بہنا بند ہو گیا تھا، رک گیا تھا، خشک ہو گیا تھا، حضرت عمر کا خط جیسے ہی اس میں ڈالا گیا وہ بہنے لگا۔ آپ کو حضرت عمر کی وہ کرامت کیوں بھول جاتے ہیں کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ مدینے کے ممبر پر بیٹھ کر، ممبر نبوی پر بیٹھ کر 3000 کلومیٹر دور کے فاصلے پر آپ جنگ کا میدان دیکھ بھی رہے ہیں، اور یہاں بیٹھ کر آواز لگا بھی رہے ہیں، اور وہاں کے لوگ اس آواز کو سن بھی رہے ہیں۔ یہ بھی تو کرامت ہے۔ آپ وہ کرامت کیوں بھول جاتے ہیں سیدنا علی المرتضیٰ کی کہ تنے تنہا دبرہ خیبر کو کھاڑ لیتے ہیں جسے بعد میں 40 لوگ ہلا تک نہیں سکتے؟ آپ وہ کرامتیں کیوں بھول جاتے ہیں سیدنا دیگر تمام صحابہ کی کہ صحابہ کے نام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جس کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ ان کی دعا کے صدقے اللہ تعالیٰ سامنے والے کے حافظے میں اضافہ کر دیتا ہے یا سامنے والے کو اولاد سے بھی نواز دیتا ہے۔ یہ بھی تو کرامات ہے۔ تو یہ ہزارہا کرامات ان صحابہ کے بھی مشہور ہیں، لیکن یہ تسلسل کے ساتھ یہ کرامات، جس طرح خواجہ غریب نواز کی کرامتیں مشہور ہیں، دیگر اولیاء کی کرامتیں مشہور ہیں، ان کی کرامتیں تسلسل کے ساتھ اس لیے نہیں مشہور اور اس قدر معروف اس لیے نہیں ہے کہ ان کا جو دور تھا وہ دین سیکھنے کو سکھانے کا دور تھا۔ وہ دور تھا کہ جب حدیث سب سے پہلے قرآن پاک کو جمع کیا گیا، پھر قرآن پاک کی جمع کے بعد پھر حضور کے معجزات ان کو جمع کیا گیا، وہ جو صحابہ کرام کو معلوم تھے، جو صحابہ کے سامنے ہوئے، حضور کی احادیث جمع کی گئی۔ اب ایک مثال کو سمجھ لیجئے کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ صحابہ کرام سے تو کسی کرامت کا کوئی ثبوت ہی نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کریم علیہ السلام کی جو احادیث طیبہ جو جمع کی گئی ہیں، حدیث طیبہ حضور کی جو احادیث ہم پڑھتے ہیں، یہ احادیث پونے 200 سال تک ان احادیث میں سے کسی حدیث کی کسی بھی کتاب کا وجود نہیں تھا۔ صحابہ کرام کے پاس الگ الگ اپنی گھروں میں لکھی ہوئی حدیثیں، تابعین کے پاس لکھی ہوئی حدیثیں ضرور موجود تھیں، لیکن باقاعدہ کوئی کتاب جس طرح آج مارکیٹ میں آتی ہے اس طرح کی کوئی کتاب موجود نہیں تھی۔ حضرت سیدنا امام مالک علیہ رحمہ کہ جن کو جو سن 179 ہجری میں جن کی وفات ہوئی، یہ وہ پہلے شخص ہیں کہ جنہوں نے حدیث پر سب سے پہلی کتاب لکھی، جمع کی اور لوگوں کے سامنے منظر عام پر وہ کتاب آئی۔ تو کوئی اس کا مطلب یہ سمجھے کہ اس سے پہلے حدیث کا وجود بھی نہیں تھا؟ معاذاللہ، حدیث تھی لیکن اس سے پہلے جمع نہیں کی گئی تھی۔ حدیث تھی لیکن اس سے پہلے ان احادیث کو ایک جگہ جمع نہیں کیا گیا تھا۔ صحابہ کرام حضور کے احوال سے واقف تھے، لیکن وہ صحابہ کرام نے حضور کے احوال کو ایک جگہ پر جمع نہیں کیا تھا۔ آج جو حضور کی سیرت کی کتابیں لکھی جاتی ہیں، یہ سیرت کی سب سے پہلی کتاب کس نے لکھی تھی؟ کوئی معلوم نہیں۔ یہ تمام احادیث سے جمع کر کے سیرت کی کتابیں بعد میں وجود میں آئی ہیں۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ جب تک سیرت کی کوئی پہلی کتاب نہیں لکھی گئی، اس سے پہلے حضور کی سیرت دنیا میں تھی ہی نہیں۔ یہ اس سے بڑی گستاخی اور کیا ہوگی؟ تو اس لیے ہمیں نامحالہ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، صرف ایک چیز اور ایک اصول کو یاد رکھ لیجیے کہ اگر کسی کم درجے والے کسی شخص سے اگر کوئی کرامت، کوئی کمال ظاہر ہو، تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ وہ اپنے سے بڑوں سے افضل ہو جائے یا بڑوں کے برابر ہو جائے۔ مرزا انجینئر اور اس جیسے فتنے جو یہ وہم پیدا کرنے کی کوششیں کرتے ہیں، کرامتوں کا انکار کر کے، معجزات پہ سوالیہ نشان لگا کے، اور یہ کرام کے مقام و رتبے کے حوالے سے وسوسے دلوں میں ڈال کے، ان تمام سے ہمیں اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے۔ میں ہمیشہ یہ بات عرض کرتا ہوں، گزشتہ کسی جمعے میں بھی عرض کی تھی، آج پھر عرض کر رہا ہوں کہ خدا کا واسطہ اپنے عقیدوں کو سب سے پہلے خود پڑھیں، اپنے عقیدوں کو سب سے پہلے خود جانیں۔ جب خود اپنے عقیدوں کو پڑھ لیں تو پھر کسی اور کو سنیں۔ جب تک خود اپنے عقیدے سے واقف نہ ہوں، اپنے آپ سے جب تک خود واقف نہ ہوں، ضرورت ہی نہیں کسی غیر سے رائے لینے کی کہ ہمارا عقیدہ کیسا ہے۔ پہلے خود اپنے عقیدے کو جانیں، پہلے خود اپنے عقیدے کو پڑھیں، پھر اس کے مطابق جب اپنا عقیدہ پختہ ہو جائے، اطمینان ہو جائے، اس کے بعد پھر آپ جس کو بھی سننا چاہیں ضرور سنیں۔ ہم ہرگز منع نہیں کرتے کہ مرزا انجینئر کو نہ سنا جائے، ہم ہرگز منع نہیں کرتے کہ کسی عقیدہ کو نہ سنا جائے۔ شرط یہ ہے سننے کی کہ سب سے پہلے اپنے عقیدے خود پختہ کریں۔ اگر عقیدے پختہ نہیں ہوں گے، اگر خود دین سے واقف نہیں ہوں گے، تو پھر تو کسی لبرل کے ہاتھ بھی چڑھے تو لبرل ہو جائیں گے، کسی غیر مذہب کے، کسی اگر ملحد کے، ایتھسٹ کے کسی ہاتھ چڑھے تو اپنے دین اور ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں گے، اگر خود سے حضور کی سیرت کو نہ پڑھا اور دین کو نہ پڑھا۔ خالق کائنات سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو اپنے ایمان اور عقیدے